أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، بزرگی، بڑائی، کبریائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہیں، اور درود و سلام ہو افضل الملائک اکرم الخلائق ساقی کوثر شافی محشر احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر، کہ جس کے ذریعے سے اللہ رب العزت نے اہل کائنات کی ہدایت کا بندوبست فرمایا۔ میں بھی عصر کے وقت تقریباً بھینس کالونی میں موجود تھا، اور جب وہاں سے چلا تو مجھے لگ رہا تھا کہ ممکن نہیں ہے کہ میں صحیح وقت پر آپ کے پاس حاضر ہو سکوں، لیکن یہ آپ ساتھیوں کی محبت ہے، آپ کا اخلاص ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وقت میں برکت دی، اور الحمدللہ مقررہ وقت پر آپ ساتھیوں کے سامنے حاضر ہو گیا۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ میرا یہاں پر آنا، سننا سنانا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ خصوصاً ہمارے جو محترم میزبان ہیں فضیلت الشیخ قاری حنیف ربانی حافظہ اللہ، اور ان کے برادر محترم ظریف سبحانی بھائی عبدالرزاق سولنگی صاحب، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ یہ اللہ رب العزت کے گھر کی خدمت کرنے لگے میں، اللہ تعالیٰ اس کا بہترین بدلہ ان کو عنایت فرمائے، اور جس طرح یہ دنیا میں اللہ رب العزت کا گھر تعمیر کرنے لگے ہوئے ہیں، اللہ رب العزت جنت میں ان کے لیے ایک محل تیار فرمائے۔ ایک چھوٹی سی نصیحت اپنے لیے، آپ کے لیے، ہم سب کے لیے، اس دعا اور امید کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ اس کو سن کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نیکی کا شوق ہم سب کے دل میں ہے، گناہ کی نفرت ہم سب کے دل میں ہے، نیکی کرنے کی چاہت میں بھی رکھتا ہوں، آپ بھی رکھتے ہیں، گناہ سے بچنے کی کوشش میں بھی کرتا ہوں، آپ بھی کرتے ہیں، لیکن ایسی کیا وجہ ہے کہ ہمیشہ نیکی پر دوام نہیں رہ پاتا؟ ایسی کون سی وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے گناہ کا دروازہ کبھی نہ کبھی ہم کھول کے اس میں داخل ہو جاتے ہیں، کبھی نہ کبھی گناہ کا ارتکاب کر جاتے ہیں؟ اپنے نفس کو گناہوں سے پاک کرنے کے لیے، اللہ رب العزت کے ہاں اپنا مقام اور مرتبہ بنانے کے لیے کون سا رستہ اختیار کرنا چاہیے؟ کیا میرا اور آپ کا طرز عمل ہونا چاہیے؟ یہ غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ رمضان المبارک کے مہینے کی آمد ہے، اور انشاءاللہ جیسے اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے ہم اس مہینے میں داخل ہوں گے، ہماری ظاہری حیت، کیفیت اور باطنی حیت اور کیفیت بھی تبدیل ہو جائے گی۔ جو نیکی کا جذبہ ان ایام میں ہمارے دل میں ہوتا ہے وہ عام ایام میں نہیں ہوتا۔ ایسا کیوں ہے؟ یہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا قد افلح من تزکى وذکر اسم ربہ فصلی، تحقیق وہ شخص کامیاب ہو گیا۔ ماضی کے صیغے کے ساتھ ذکر کیا کہ کامیابی اس کے مقدر میں لکھ دی گئی، وہ بندہ کامیاب ہو گیا۔ قد افلح من تزکى وذکر اسم ربہ فصلی، کون سا بندہ کامیاب ہو گیا؟ جس نے اپنے رب کے نام کا ذکر کیا اور نماز ادا کی۔
اللہ رب العزت کے نام کا ذکر کیوں نہیں ہم سے ہو پاتا؟ نماز پر دوام ہم سے کیوں نہیں ہو پاتا؟ فرمایا بل تؤثرون الحیات الدنیا، وجہ یہ ہے کہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، والآخرۃ خیر وابقیٰ، جبکہ آخرت باقی رہنے والی بھی ہے اور بہتر بھی ہے۔ آخرت بہتر بھی ہے اور ہمیشہ رہنے والی ہے، دنیا بہتر بھی نہیں ہے اور ہمیشہ رہنے والی بھی نہیں ہے۔ تو مسئلے کا حل سمجھ میں آ گیا کہ جس انسان کی ترجیحات میں دنیا شامل ہوگی، جس انسان کا مطمع نظر دنیا کا حصول ہوگا، جو انسان یہ چاہتا ہے کہ مجھے دنیا مل جائے اور آخرت میں کامیابی، آخرت کی کوشش اس کی ترجیحات میں شامل نہیں ہے، اس بندے کے لیے دین پر عمل کرنا، دیندار بن کر رہنا آسان نہیں ہو سکتا کبھی بھی۔ اس بندے کے لیے نماز کی ادائیگی بڑی مشکل ہوگی۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی ترجیحات میں آخرت نہیں ہے بلکہ دنیا ہے۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا، فرمایا تم ترجیح دیتے ہو دنیا کو، اور تمنائیں، چاہتے، آرزویں یہ ہے کہ کامیاب ہم آخرت میں ہو جائیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ جس بندے نے دنیا کی زندگی کو ترجیح دی، آثرت حیات الدنیا، جس نے دنیا کی زندگی کو ترجیح دی، فرمایا فإن الجحیم ہی المأویٰ، جہنم اس کا ٹھکانہ ہو جائے گا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا کی محبت، دنیا کی چاہت اتنی خراب چیز ہے، اتنی خراب چیز ہے کہ جب یہ کسی انسان کے دل کے اندر رچ جائے، بس جائے، اس پر غالب آ جائے، تب انسان نماز بھی ادا کرے نا تو اس سے اس کا مقصود یہ ہوتا ہے کہ مجھے دنیا میں کیا ملا۔ تب انسان اللہ کی راہ میں خرچ بھی کرے نا تو وہ سوچتا ہے کہ مجھے دنیا میں کیا ملا۔ پھر انسان اللہ کی راہ میں جان بھی دے دینا تو اس کے ذہن میں ایک ہی سوال پنپتا ہے، گردش کرتا ہے کہ مجھے دنیا میں کیا ملا۔ دنیا ترجیحات بن جاتی ہے۔ معروف حدیث ہے، آپ نے بارہا علماء سے سنی ہوگی، کیا کہ کل قیامت کے دن جو جہنم بھڑکائی جائے گی وہ 3 طرح کے لوگوں سے بھڑکائی جائے گی، اور ان 3 بندوں کا قصور صرف ایک ہوگا۔ نیکوکار ہوں گے، متقی پرہیزگار ہوں گے، اللہ سے ڈرنے والے بھی ہوں گے، دنیا میں عبادت کرنے والے بھی ہوں گے، جو کچھ اللہ رب العزت نے دیا اس کو اللہ کی راہ میں لگانے والے بھی ہوں گے، لیکن ایک بیماری تھی جو ان لوگوں کو لگ گئی تھی، اور وہ بیماری کیا تھی کہ ان کو دنیا چاہیے تھی، ہر چیز کے بدلے دنیا چاہیے۔ ایک بندہ تو وہ ہے نا جو فیکٹری میں جا کے کام کر رہا ہے اور اس کا مقصد کیا ہے کہ میں رزق حلال کما سکوں تاکہ میری دنیا بہتر چل سکے۔ اس کا دنیا کمانا تو سمجھ میں آتا ہے۔ ایک بندہ نیکی کرنے لگا ہوا ہے اور وہ اس نیکی سے بھی دنیا کا حصول چاہتا ہے۔ یہ عمل انسان، یہ سوچ، یہ فکر انسان کے بڑے سے بڑے عمل کو تباہ برباد کر کے رکھ دیتی ہے۔ وہ 3 بندے کون سے ہوں گے؟ سب سے پہلے قاری القرآن کو لایا جائے گا، ایک عالم کو لایا جائے گا، اس سے پوچھا جائے گا کہ ہم نے علم کی نعمت آپ کو عطا کی تھی، آپ نے اس نعمت کے ساتھ کیسا معاملہ کیا؟ وہ بندہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جواب دے گا کہ اللہ تو نے مجھے علم عطا کیا تھا، میں نے اس کو پڑھا، اس کو پڑھایا، اس پر عمل کیا، لوگوں تک پہنچایا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرمائیں گے نہیں، معاملہ ایسا نہیں ہے، آپ نے علم پڑھا، لوگوں کو پڑھایا، وہ میری رضا کے لیے نہیں تھا، بلکہ آپ چاہتے تھے کہ اس کا بدلہ آپ کو دنیا میں ملے، اور اس صورت میں ملے کہ لوگ آپ کی تعریف کریں، آپ سے یہ کہا جائے کہ یہ بڑا اچھا قاری ہے، یہ بڑا اچھا مقرر ہے، بڑا اچھا عالم دین ہے۔ فقد قیل، تمہیں یہ بدلہ چاہیے تھا، ہم نے یہ بدلہ تمہیں دے دیا۔ پھر اس بندے کو اٹھا کے جہنم میں ڈال دیا جائے، اس کی نیکی اس کے کسی کام نہیں آئے گی، کیونکہ وہ اپنی نیکی سے بھی دنیا کمانا چاہتا تھا۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں کے زمرے میں شامل نہ کرے، اس سے بچا کے رکھے۔ دوسرا بندہ ایک سخی لایا جائے گا جس نے اپنے خون پسینے کی کمائی اس جگہ خرچ کی ہوگی جہاں اللہ تعالیٰ راضی ہو، اور اللہ کی رضا کے لیے خرچ کیا ہوگا۔ ساری دنیا جانتی ہے کہ اس بندے نے اللہ کی رضا کے لیے
اللہ کو راضی کرنے کے لیے اس جگہ خرچ کیا جہاں پر اللہ چاہتا تھا. کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سخی سے پوچھے گا, حضرت جی میں نے آپ کو مال دیا تھا, آپ کو اتنی رقم دی تھی, اتنا بینک بیلنس تھا آپ کا, اتنی مال و دولت تھی, کیا کیا؟ وہ بندہ اللہ رب العزت کے سامنے, جبکہ اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی ترجمان نہیں ہوگا, یہ بات کہے گا, اس سوال کا جواب دے گا. اور کیا کہے گا کہ اللہ تو نے مجھے مال دیا تھا, میں نے تیری رضا کے لیے اس جگہ خرچ کیا جہاں تو خوش ہوتا ہے, یہ جملہ کہے گا. لیکن اللہ رب العزت تو علیم بذات الصدور ہے نا, دلوں کے بھید جانتا ہے, دلوں کے راز اللہ کے علم میں ہے, نیتوں کا حال اللہ کے علم میں ہے. ظاہراً بندہ نیکی کر رہا ہے, لیکن اس کے باطن میں کیا تھا, اس کے دل میں کیا تھا, یہ اس کا رب جانتا ہے, یہ اس کے رب سے مخفی نہیں ہے. ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء, آسمان اور زمین کی کوئی چیز اللہ سے مخفی نہیں. اس کے دل میں کیا تھا یہ اللہ کے علم میں ہے. اللہ رب العزت ارشاد فرمائیں گے نہیں, تو نے مال کمایا, مال خرچ کیا, لیکن تو چاہتا تھا کہ دنیا کے اندر تیری واہ واہ ہو, لوگ کہیں کہ یہ بندہ بڑا سخی ہے, بڑا خرچ کرنے والا ہے, بڑا دل کھول کے اللہ کی راہ میں دینے والا ہے. فقد قیل, اللہ کے بندے یہ بات کہہ دی گئی, تو نیکی کرتا تھا اور اس کا بدلہ تجھے دنیا میں چاہیے تھا, آخرت میں نہیں چاہیے تھا, وہ بدلہ تجھے مل گیا. فقد قیل, یہ کہہ دیا گیا, اس کو بھی اٹھا کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا. تیسرا بندہ وہ ہوگا جس کو اللہ رب العزت نے خوبصورت جسم دیا ہوگا, طاقتور جسم دیا ہوگا, لوگ اس کے جسمانی حیت اور کیفیت کو دیکھ کے, اس کی جوانی کو دیکھ کے رشک کرتے ہوں گے, اور اس انسان نے اپنی اس جوانی کو, اپنی اس جان کو, اس خوبصورت جسم کو اللہ کے راستے میں قربان کر دیا, اپنی جان دے دی. یہ بندہ اللہ رب العزت کے سامنے آئے گا, اللہ رب العزت اس سے بھی پوچھیں گے کہ تجھے جسم دیا تھا, طاقت دی تھی, توانائی دی تھی, کیا کیا؟ وہ اللہ رب العزت کے سامنے اس حال میں کہ اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی ترجمان نہیں, کیا کہے گا؟ اللہ اکبر, کہ اللہ میں نے جان تیری تھی, تیرے راستے میں قربان کر دی. اللہ رب العزت ارشاد فرمائیں گے نہیں, ایسا معاملہ نہیں تھا, آپ نے نیکی کی تھی, لیکن آپ چاہتے تھے کہ اس نیکی کے بدلے میں آپ کو دنیا مل جائے, دنیا میں اس کی تعریف ہو, آپ کو جری کہا جائے, شجاع کہا جائے, آپ کی شجاعت کے ڈنکے بجے, بہادری کے چرچے ہوں. فقد قیل, وہ کہہ دیا گیا. لوگوں نے آپ کو شہسوار تسلیم کر لیا تھا, لوگوں نے آپ کو بڑا نڈر کمانڈر تسلیم کر لیا تھا, آپ مجاہد تسلیم کر لیے گئے, دنیا میں آپ کی واہ واہ ہو گئی. اب کیا ہے؟ اب تمہاری اس نیکی کا اجر میرے پاس کچھ نہیں ہے, اس کو بھی اٹھا کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا. یہ ہے دنیا کی ہوس, یہ ہے دنیا کی لالچ جو انسان کی نیکیوں کو تباہ اور برباد کر کے رکھ دیتی. اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا نا کہ 2 بھوکے بھیڑیے اگر بکریوں کے ریوڑ میں داخل ہو جائے نا, وہ زیادہ نقصان نہیں کریں گے. بھوکا بھیڑیا بکریوں کے ریوڑ میں داخل ہوگا, وہ 1 بکری کو کھا جائے گا, 2 کو کھا جائے گا, 3 کو کھا جائے گا. اپنی دہشت کو قائم کرنے کے لیے ایک آدمی کے اوپر حملہ کر کے زخمی کر دے گا. ایک وقت آئے گا کہ اس کا پیٹ بھر جائے گا, وہ حملہ کرنے سے باز آ جائے گا, رک جائے گا. 2 بھوکے بھیڑیے بکریوں کے ریوڑ کو کتنا نقصان پہنچا لیں گے؟ کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتے. لیکن فرمایا کہ یہ دنیا کی ہوس, لالچ ایسی چیز ہے اگر انسان کے دل میں داخل ہو جائے, پھر اس کا پیٹ صرف مٹی بھر سکتی ہے اور کچھ نہیں بھر سکتی. ابن آدم کا حال تو یہ ہے کہ اگر ایک سونے کی وادی ہو جائے, ایک احد پہاڑ اس کے لیے سونے کا بنا دیا جائے, اس کے لیے بس نہیں ہے, وہ کہے گا یار دوسرا ہونا چاہیے. ایک کام کرتے ہیں, آدھا بیچتے ہیں, آدھا کسی اور کاروبار میں لگاتے ہیں, اس سے پروفٹ آئے گا نا, اس سے دوسرا والا احد خرید دیں گے, اس سے دوسرا پہاڑ بنا لوں گا سونے کا. وہ ایک پر صبر نہیں کرے گا, 1 لاکھ آ جائے گا, چین نہیں ہے, 2 کرنے ہیں. پھر انسان کا معاملہ کیا ہے کہ قبر میں جائے گا, مٹی ڈال دی جائے گی, اب سکون آ جائے گا, اب پیسے ختم, اب کفن میں جیب نہیں ہے. تو دنیا کی جو حرص ہے, دنیا کی جو لالچ ہے, یہ جب انسان کی سوچ اور فکر پر غالب آ جاتی ہے نا, پھر نیکیاں تباہ اور برباد ہو جاتی ہیں. پھر انسان کسی کام کا نہیں رہتا.
پھر انسان کے مطمع نظر بن جاتی ہے کیا کہ میں نے دنیا کمانی ہے، دنیا کمانی ہے. پھر اس کی فکریں ختم نہیں ہوتی، اس کی پریشانیاں ختم نہیں ہوتی. وہ کہتا ہے میرے پاس ٹائم ہی نہیں ہے، میں فلاں جگہ پھنسا ہوا تھا، فلاں جگہ پھنسا ہوا تھا. آپ کو کیا پتا کہ میرے ساتھ کتنے مسائل ہیں. حضرت آپ تو مسجد میں بیٹھے رہتے ہیں، پریشانیاں تو ہمیں جھیلنی پڑتی ہیں نا. ڈالر کتنا مہنگا ہو گیا، آپ کو کیا پریشانی ہے؟ پیٹرول کتنا مہنگا ہو گیا، آپ کو اس سے کیا لگے؟ آپ نے تو کہنا اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے، اللہ تعالیٰ مسئلے حل کر دے گا. یہ بات تو اللہ دل میں ڈالتا ہے نا. کتنا زیادہ حالات کشیدہ ہونے کے باوجود، خراب ہونے کے باوجود، معاشی تنگ دستی کے باوجود، جو اطمینان آپ مسجد کے امام کے چہرے پر دیکھیں گے وہ آپ کسی صنعتکار کے چہرے پہ نہیں دیکھ سکتے. الحمدللہ. اس کی وجہ کیا ہے کہ اس بیچارے کے دل کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کی ترجیحات میں دنیا شامل نہیں ہے، دین شامل ہے. 1-1 لاکھ روپے تنخواہ والے، 2-2 لاکھ تنخواہ والے رونے لگے میں مہنگائی ہو گئی. اگر اس مہنگائی میں، اس تنخواہ میں آپ کا گزارا مشکل ہے تو سوچیں کہ 15-20 ہزار کی تنخواہ میں امام مسجد کیسے گزارا کر رہا ہوگا. اللہ تعالیٰ پھر اس کے لیے رحمتوں کا نزول کرتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کے بچوں کو بیماریوں سے محفوظ کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کو بیماریوں سے محفوظ کر دیتا ہے. جہاں لوگوں کے لاکھوں روپے لگ جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کا کام چند روپوں میں، چند ٹکوں میں کروا دیتا ہے. اللہ اس کے چھوٹے سے رزق میں جو حقیر سا نظر آتا ہے اللہ اس میں برکتیں دے دیتا ہے. کیوں؟ کہ اس کی ترجیحات دنیا نہیں ہے، دین ہے. وہ چاہے تو مسجد کو چھوڑ کر کسی فیکٹری میں جا کر کوئی دکان کھول کر اتنا سرمایہ کما سکتا ہے جتنا ہم میں آپ میں سے کوئی شخص کمانے لگا ہوا ہے، لیکن وہ اپنی صلاحیت کو، اپنے وقت کو اللہ کی رضا کے لیے قربان کرنے لگا ہوا. اور اللہ تعالیٰ اس کو پھر بدلہ دیتا ہے، اس کو ایک اطمینان اور سکون عطا کر دیتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جس پرفتن دور میں، مادہ پرستی کے دور میں، کم سے کم پہ بھی اللہ تعالیٰ اس کو راضی رکھتا ہے اور اس کے دل کے اندر ایک سکون اور اطمینان ہوتا ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ پریشانی اس کو نہیں ہے، اس کی گاڑی پیٹرول سے نہیں چلتی، وہ اسی چکی کا آٹا کھاتا ہے جس چکی کا میں اور آپ کھاتے ہیں، لیکن ترجیحات میں دنیا نہیں ہے. پھر اللہ تعالیٰ ایک سکون اور اطمینان عطا کر دیتا ہے کہ چلو جی اللہ تعالیٰ خیر کرے گا، اللہ تعالیٰ آسانی کا معاملہ فرمائے گا. پھر اللہ تعالیٰ آسانی کا معاملہ فرماتا بھی ہے. اور یاد رکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اپنی طرف سے بات نہیں کہہ رہا. سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من جعل الہموم ہمم واحد ہم المعاد کفاہ اللہ ہم الدنیا والآخرہ. اللہ اکبر. فرمایا جو بندہ تمام فکروں کو پس پشت ڈال دیتا ہے، اولاد کی تعلیم کیسے دلوانی ہے، اس کی اسکول کے فیس کے پیسے کہاں سے آئیں گے، وہ اس بات کی فکر نہیں کرتا. میرا گھر کیسے چلے گا، اس کو اس بات کی فکر نہیں ہے. بیٹی کی شادی کرنی ہے، اس کو اس بات کی فکر نہیں ہے. مہنگائی ہوگی، اس کو اس بات کی فکر نہیں ہے. فرمایا من جعل الہموم ہمم واحد، اس نے ساری فکریں پیچھے چھوڑ دی اور ایک بات کی فکر کرنے لگ گیا کہ مجھے آخرت میں اللہ کے سامنے جواب دینا ہے. ہم المعاد، آخرت کی فکر کرنے لگ گیا کہ یار آخرت میں کیا معاملہ ہوگا. فرمایا کفاہ اللہ ہم الدنیا والآخرہ، اللہ آخرت کی پریشانیوں کے لیے بھی کافی ہو جاتا ہے، دنیا کی پریشانیوں کے لیے بھی کافی ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کے حلال میں برکت دے دیتا ہے، اس کی ساری پریشانیاں دور کر کے اس کے لیے اسباب پیدا کر دیتا ہے. ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو مال کماتے ہوئے یہ سوچتے ہیں کہ اس مال کے بارے میں اللہ کو جواب دینا ہے. ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو بد اخلاقی کا جواب بد اخلاقی سے دیتے ہوئے یہ سوچتے ہیں کہ اس بد اخلاقی کا جواب مجھے اللہ کے ہاں دینا پڑے گا. جو قطع تعلقی کرتے ہوئے، صلہ رحمی ختم کرتے ہوئے یہ سوچتے ہیں کہ ہمیں اس گناہ کا جواب اللہ کے ہاں دینا پڑے گا. من جعل الہموم ہمم واحد ہم المعاد کفاہ اللہ ہم الدنیا والآخرہ. وہ بندہ اللہ کے سامنے جواب دہی کا اپنے دل کے اندر پیدا کرتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ دوسری فکروں سے آزاد کر دیتا ہے کہ اس بندے کو اس بات کی فکر لگی ہوئی ہے کہ اس نے اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے اور اپنے اعمال کا جواب دینا ہے. اور پھر کیا معاملہ ہوتا ہے، اللہ اس کی ساری پریشانیوں کو ختم کر دیتا ہے. پھر وہ کیا کرتا ہے کہ لوگوں کی ناراضگی کی فکر نہیں رہتی، وہ اللہ رب العزت کی رضا کو تلاش کرنے لگ جاتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ کی رضا کو جب تلاش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ لوگوں کی ناراضگیوں پر، لوگوں کی اذیتوں پر، لوگوں کی تکلیفوں پر
اس کا معاون اور مددگار بن جاتا ہے، اللہ اس کے لیے ڈھال بن جاتا ہے. پھر انسان کی زندگی کے اندر جا کے سکون آتا ہے کہ انسان کو آخرت کی فکر ہو جائے. چند ایک مثالیں دے کر اپنی بات کو ختم کروں گا. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اسوہ حسنہ ہے، قدوہ ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. ہم اس آیت کو پڑھتے ہیں اور لوگوں کو سمجھاتے ہیں کہ آپ رفع الیدین کریں، آپ آمین بالجہر کہیں، سینے پر ہاتھ باندھیں. بے شک یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. ایک مسلمان کو اس پر عمل کرنا چاہیے، اس کی شلوار ٹخنے سے اوپر ہونی چاہیے، اس کے چہرے پر داڑھی ہونی چاہیے. اللہ اکبر. لیکن ایک مسلمان کی فکر کیا ہونی چاہیے، یہ بھی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر کیا تھی؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سوچ فکر ہر وقت کیا ہوتی تھی؟ قرآن مجید میں 3 مقامات پر اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا. قل ان عصیت ربی، قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم. پیغمبر آپ ان سے کہہ دیں کہ مجھے اس بات کا خوف ہے کہ اگر میں بھی اللہ کی نافرمانی کروں تو میں اس بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں. اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سے اللہ کی نافرمانی ہو، ایسا ہو ہی نہیں سکتا. انبیاء معصوم عن الخطا ہوتے ہیں، ان سے کوئی گناہ نہیں ہو سکتا. لیکن مجھے اور آپ کو سمجھانے کے لیے کہا کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں، اور اگر میں کوئی ایسا کام کر گزروں جو میرے رب کو پسند نہیں تو مجھے ڈر ہے کہ اس دن کے بڑے دن کا عذاب مجھے گھیر نہ لے. تو میں اور آپ جو صبح شام گناہ کرتے ہیں، آخرت کی جواب دہی کے احساس سے کیسے غافل ہو سکتے ہیں؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا کتنا خوف تھا، اس کا اندازہ اس بات سے کریں کہ غزوہ بدر کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے قیدی لائے جا رہے ہیں، اور یہ وہ قیدی تھے جو چند لمحے پہلے برہنہ تلواروں کے ساتھ آپ کے خون کے پیاسے اور دشمن تھے، اور ان کا بس چلتا تو وہ آپ کو شہید کر دیتے، قتل کر دیتے. لیکن اللہ کا فیصلہ تھا، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح دی، کافروں کو شکست فاش دی. اب وہ لوگ جو جانی دشمن تھے ان کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، سر جھکے ہوئے ہیں، اور ایک ایک کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کا فدیہ مقرر کرنے لگے ہوئے ہیں کہ اگر رہائی چاہتے ہو تو یہ رقم دے دو. اور جنگ بدر کی قیدیوں کا فدیہ کیا تھا کہ مسلمان بچوں کو تعلیم دو، تمہیں آزادی مل جائے گی. ایک ایک قیدی آ رہا ہے، اس کا فدیہ طے ہونے لگا ہوا ہے. اتنے میں ایک قیدی آیا. جب وہ قیدی آیا، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کے کھڑے ہو گئے، عرض کرنے لگے اللہ کے رسول، آپ نے سب قیدیوں کے بارے میں فیصلہ کیا، اس کے بعد بھی آپ اور قیدیوں کے بارے میں فیصلہ کریں گے، لیکن اس سے پہلے کہ آپ اس قیدی کے بارے میں فیصلہ کریں، میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ اس قیدی کو جانتے ہیں یہ بندہ کون ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں عمر، میں نہیں جانتا یہ بندہ کون ہے. حضرت عمر عرض کرنے لگے اللہ کے پیغمبر، یہ سہیل بن عمرو ہے، یہ بڑا اچھا مقرر ہے، بڑا اچھا خطیب ہے، اور بدر کی جنگ میں، اس جنگ کو لگانے میں، اس آگ کو بھڑکانے میں اس نے بڑا کلیدی کردار ادا کیا. یہ لوگوں کو جوش دلاتا تھا، تقریریں کرتا تھا. اس کی وجہ سے لوگ تیار ہوئے، اٹھے اور جنگ میں شریک ہوئے. مجھے پتہ ہے آپ نے اس کو رہا کر دینا، آپ سب کے ساتھ یہی معاملہ کر رہے ہیں. میں آپ کے سامنے ایک تجویز رکھتا ہوں، آپ نے رہا کرنا کر دیں، لیکن آپ سے ایک درخواست ہے کہ اس سے پہلے کہ آپ اس کو رہا کریں، اس کے سامنے کے 2 دانت تڑوا دیں. یہ واپس جائے گا، اپنی حرکتوں سے باز نہیں آئے گا. اللہ اکبر. اپنی قوم میں دوبارہ جا کے آپ کے خلاف تقریریں کرے گا، آپ کے خلاف پروپیگنڈا کرے گا، آپ کی شان میں گستاخیاں کرے گا، لوگوں کو پھر جنگ پر آبادہ کرے گا، پھر آپ کے خلاف لا کے کھڑا کر دے گا. آپ اس کے سامنے کے 2 دانت تڑوا دیں. مشورہ بڑا اچھا تھا، اس کی جان بھی چھوٹ جاتی، اس کو سزا بھی مل جاتی، وہ واپس جا کے پروپیگنڈا کرنے میں بھی ناکام ہو جاتا. تجویز مان لینی چاہیے تھی نا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر تاریخی جملہ کہا. آپ نے فرمایا عمر میں اللہ کا رسول ہوں، اور مجھے اس بات کا خوف ہے کہ اگر آج میں نے اس کا چہرہ بگاڑا، کہیں کل قیامت کے دن اللہ میرا چہرہ نہ بگاڑ دے. اللہ کے سامنے پیشی کا خوف، اللہ کا خوف کتنا اللہ کے رسول کے دل کے اندر ہے. اور امام بخاری رحمہ اللہ ادب المفرد کے اندر اس واقعے کو لے کر آئے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم امہات المومنین میں سے بعض کے گھر میں تھے.
آپ نے لونڈی کو آواز دی، بلایا، ایک آواز دی نہیں آئی، دوسری آواز دی نہیں آئی، آنے میں تاخیر ہو گئی، آپ انتظار کر رہے ہیں، وہ لونڈی نہیں آئی۔ امہات المومنین میں سے آپ جس کے گھر پہ تھے وہ گئیں اور انہوں نے کمرے کا جو پردہ تھا اس کو اٹھا کر دیکھا تو لونڈی اپنی سہیلیوں کے ساتھ باتوں میں مشغول تھی، توجہ نہیں تھی۔ کچھ دیر بعد آئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں مسواک تھی۔ انسان ہے نا، غصہ آ ہی جاتا ہے کہ 3-4 مرتبہ آوازیں دی ہیں تمہیں سنائی نہیں دیتا۔ سوچے نا کہ اگر میں اور آپ اپنے کسی ماتحت کو بلائیں، آواز دیں اور وہ نہ آئے تو پھر میرا اور آپ کا رویہ کیا ہوتا ہے؟ سارا کے سارا غصہ، ساری کے ساری فرسٹریشن، سارا کے سارا اینگر ہم اس بندے پہ اتار دیتے ہیں، کہیں کا غصہ کہیں پہ اتار دیتے ہیں۔ ہمیں کوئی بندہ ملنا چاہیے پورے دن کے اندر کہ جس پر ہم اپنا غصہ نکال سکیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا لولا خشیۃ القعود الی یوم القیامہ لوجعتک بہذا السواک، اگر کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا ڈر نہ ہوتا میں اس مسواک کے ساتھ تجھے سزا دیتا۔ وہ نبی جس نے اپنی ذات کے لیے کبھی کسی پر ہاتھ نہیں اٹھایا، وہ مسواک کے ساتھ کیا سزا دے سکتا تھا؟ لیکن اتنی تکلیف بھی نہیں دی۔ کیوں؟ کہ اللہ رب العزت کے سامنے جواب دینا پڑے گا کہ اس عورت کو اگر تکلیف دی تھی، ڈانٹا تھا، سزا دی تھی تو کیوں دی تھی؟ ہمیں اپنے گریبان کے اندر جھانک کر دیکھنا چاہیے کہ ہم اگر کسی کے ساتھ جھگڑا کرتے ہیں، ہم اگر کسی کے ساتھ تعلق بہتر بناتے ہیں، یا ہمارا کسی کے ساتھ معاملہ ہے تو ہم نے اپنے اس معاملے کی بنیاد کس چیز کو بنایا ہے؟ ہمارے اس معاملے کی بنیاد کیا ہے؟ اللہ کا خوف ہے یا اپنی چدراہٹ ہے؟ اللہ کا خوف ہے، اللہ کی رضا ہے یا اپنی بڑائی ہے؟ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات اپنے متبعین کے کو سمجھائی، ان کے دلوں کے اندر ڈالی کہ اللہ کا خوف اختیار کرو، اللہ کے خوف کو بنیاد بناؤ، آخرت کی فکر کرتے ہوئے عمل کرنا، آخرت کی فکر سے غافل نہ ہو جانا۔ ایک موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیاری بیٹی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا تھا اعملی انقذی نفسک من النار لا اغنی عنک من اللہ شیئا، فاطمہ عمل کر لو، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو، میں محمد اللہ کا پیغمبر تمہیں جہنم کی آگ سے نہیں بچا سکتا۔ تعلیم دینا مقصود تھا کہ آپ یہ نہ سمجھنا کہ آپ پیغمبر کی بیٹی ہیں، صاحبزادی ہیں، آپ پیغمبر کے جگر کا ٹکڑا ہے تو آپ کو عمل کرنے کی ضرورت نہیں، آپ کو نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں، آپ کو صدقہ کرنے کی ضرورت نہیں، ذکر اذکار کی ضرورت نہیں۔ جتنا مقام بڑا ہے، جتنا دین کے ساتھ تعلق بڑا ہے، جتنی نسبت بڑی ہے، اتنا دین پر عمل زیادہ ضروری ہے۔ اتنا دین پر عمل زیادہ ضروری ہے۔ آج کوئی شخص یہ سوچے کہ جی میری نسبت تو فلاں بزرگ کے ساتھ ہے، میری نسبت تو فلاں سلسلے کے ساتھ ہے، اور الحمدللہ میں جس نسبت سے تعلق رکھتا ہوں اس نسبت کی وجہ سے میں جنت میں داخل کر دیا جاؤں گا۔ ہمارے بڑے جہنم کے آگے چارپائی لگا لیں گے اور اس وقت تک وہاں سے نہیں ہٹیں گے جب تک کہ اپنے مریدین کو جنت میں نہ لے جائیں۔ نہیں میرے بھائیو، جتنی نسبت اعلیٰ اتنا عمل بہتر ہونا چاہیے، اتنا دین کے ساتھ تعلق بہتر ہونا چاہیے۔ اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات مجھے اور آپ کو اپنی بیٹی کو نصیحت کر کے سمجھا دی کہ اعملی انقذی نفسک عن النار لا اغنی عنک من اللہ شیئا، عمل کر لو، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو، میں تمہیں جہنم کی آگ سے نہیں بچا سکتا۔ اور سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، جلیل القدر صحابی ہیں، اللہ کی رضا کے لیے ہجرت کی، اللہ کی رضا کے لیے بے شمار مال اللہ کی راہ میں خرچ کیا۔ ان کے بارے میں آتا ہے صحیح بخاری کتاب الجنائز کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ اوتیا بطعام وکان صائما، کھانا لایا گیا اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزے سے تھے، افطار کا وقت ہے، انواع قسم کے کھانے چنے ہوئے ہیں۔ عبد الرحمن بن عوف کیا کہتے ہیں کہ قتل مصعب بن عمیر وهو خیر منی، مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا، وہ مجھ سے بہتر تھے۔ اللہ اکبر، یہ دینداری ہے، یہ تقوی ہے
کہ عبد الرحمن بن عوف وہ ہیں جنہیں اللہ کے رسول نے اپنی زبان سے جنت کی بشارت دی تھی، اور وہ کیا کہنے لگے ہوئے ہیں کہ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کر دیے گئے، عمل میں، مقام میں، مرتبے میں وہ مجھ سے بہتر تھے۔ اور ہمارا حال کیا ہے کہ اگر ہم داڑھی رکھ لیں، نماز پڑھ لیں، تو ہم اپنے اس مسلمان ساتھی کو جس کے اندر عملی کوتاہی ہو، ہم اس سے نفرت کرنے لگ جاتے ہیں، اس کو خود سے حقیر سمجھتے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ عبد الرحمن بن عوف کیا کہتے ہیں؟ مصعب بن عمیر شہید کر دیے گئے، وَهُوَ خَيْرٌ مِّنِّي، وہ مجھ سے بہتر تھے۔ اور فرمایا کہ جب ان کو کفن دیا جانے لگا، لم یوجد لہو ما غطی ما کفن فیہ، لم یوجد لہو ما کفن فیہ الا بردۃ، کہتے ہیں کہ ان کو جب کفن دیا جانے لگا تو اس کے لیے چادر ہی میسر نہیں تھی، اور چادر میسر آئی تو ایسی آئی کہ ان غطی بہا رأسہ بدت رجلاہ وان غطی رجلاہ بدت رأسہ۔ اللہ اکبر! اتنی چھوٹی چادر، اتنی چھوٹی چادر، اتنا چھوٹا کفن کہ اگر سر ڈھانپتے تھے تو پاؤں برہنہ ہو جاتے، اور پاؤں ڈھانپتے تو سر برہنہ ہو جاتا۔ پھر اللہ کے رسول نے حکم دیا کہ مصعب بن عمیر کے چہرے کو چادر سے ڈھانپ دو اور پاؤں پر اذخر گھاس کو رکھ دو۔ اتنا چھوٹا کفن، مکمل کپڑا بھی دستیاب نہیں تھا۔ پھر عبد الرحمن بن عوف کیا کہتے ہیں کہ اتنا عظیم انسان جو مجھ سے بہتر تھا دنیا سے اس حال میں گیا کہ دنیا میں ہمارے پاس چادر ہی نہیں تھی، کفن کا کپڑا میسر نہیں تھا ہمیں۔ ثم بسط لنا من الدنیا ما بسط او اوتینا من الدنیا ما اوتینا۔ اللہ اکبر! کہتے ہیں پھر دنیا ہم پر بہا دی گئی، جو تم دیکھ رہے ہو جتنی بہائی گئی ہے، جو دنیا ہمیں دی گئی وہ تم دیکھنے لگے ہو کہ ہمیں کتنی دنیا مل گئی ہے، کتنا مال و دولت ہمارے پاس اکٹھا ہو چکا، کتنی مال و دولت ہمارے پاس جمع ہو چکی، تم دیکھتے ہو، تمہیں پتہ ہے۔ لقد خشینا ان تکون حسناتنا اجلت لنا، وہ کہتے ہیں مجھے یہ ڈر ہے کہ کہیں ہماری نیکیوں کا بدلہ ہمیں دنیا میں تو نہیں دے دیا گیا۔ ثم یبکی وترک الطعام، پھر رونے لگ گئے، اتنا روئے کہ کھانا چھوڑ دیا۔ کیسے لوگ تھے کہ اگر دولت کثرت کے ساتھ جمع ہو رہی ہے، دولت مل رہی ہے، تو وہ یہ نہیں سوچتے تھے کہ جی دولت آ رہی ہے، میں اللہ کی عبادت بھی کر رہا ہوں تو بڑی اچھی بات ہے۔ وہ سمجھتے تھے کہ جو ہم سے پہلے لوگ تھے وہ ہم سے زیادہ نیک تھے، اور ان کے پاس دنیا اتنی وافر مقدار میں موجود نہیں تھی، وہ دنیا سے ایسے ہی چلے گئے۔ اور آج ہمارے پاس کپڑے ہی کپڑے ہیں، سامان ہی سامان ہے، برتن ہی برتن ہے، ایک نہیں، دو دو تین تین چار چار منزلہ مکان ہے، بلڈنگیں ہیں، ایک گھر میں رہتا ہوں، تین چار کرائے پر دیے ہوئے ہیں، اتنی دولت جمع ہو گئی۔ دولت کی فراوانی آنے کے بعد ان کو یہ غم تھا، یہ فکر تھی کہ نیک اور بہتر لوگ تو دنیا کے بغیر دنیا سے رخصت ہو گئے، اور ہم نیکیاں بھی کر رہے ہیں اور دنیا بھی آنے لگی ہوئی ہے، تو کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہماری نیکیوں کا بدلہ دنیا میں مل رہا ہے اور آخرت میں اس کا بدلہ ہی نہ ملے۔ تو یہ فکر مجھے اور آپ کو ہونی چاہیے، یہ فکر ایک مومن کو اور مسلمان کو ہونی چاہیے۔ جب تک یہ فکر نہیں ہوگی، دین کی طرف رجحان نہیں ہوگا، دین کی طرف میلان نہیں ہوگا۔ دین کی طرف میلان اور رجحان کے لیے ضروری ہے کہ انسان اپنے دل کے اندر آخرت کا خوف پیدا کرے، اس کے دل میں یہ احساس ہو کہ ایک وقت آئے گا کہ جب میں مال کے بغیر، اولاد کے بغیر، دوست احباب کے بغیر اللہ کے سامنے ایسے کھڑا ہوں گا، اس حال میں کھڑا ہوں گا کہ میرے اور اللہ کے درمیان کوئی ترجمان نہیں ہوگا، پھر مجھے اپنے ہر عمل کا جواب خود دینا پڑے گا۔ تو ایک مسلمان کی سوچ اور فکر ہونی چاہیے، اس فکر سے مسلمان کو کبھی غافل نہیں ہونا چاہیے۔ ایک بندے کا آخرت پر ایمان کیسے ہے، اس کی بھی کچھ علامات ہیں نا، جیسے نفاق ہے، اس کی بھی علامات ہیں۔ اذا حدث کذب، اذا اؤتمن خان، اذا خاصم فجر۔ منافق کی علامتیں اللہ کے رسول نے بتائی نا، کہ جب بات کرے گا جھوٹ بولے گا، جب جھگڑا کرے گا گالی دے گا، امانت دو گے خیانت کرے گا۔ یہ نفاق کی علامتیں ہیں نا، یہ بتائیں۔ فرمایا کہ ان میں سے کوئی بھی اگر علامت کسی ایک بندے کے اندر پائی جاتی ہے تو اس کے اندر نفاق کا اتنا حصہ موجود ہے۔ تو اگر کسی بندے کے اندر ان میں سے کوئی علامت نہیں پائی جاتی تو گویا کہ وہ نفاق کی علامتوں سے بری ہے، اور یہ ایمان کی علامت ہے کہ اس کے اندر نفاق موجود نہیں ہے۔ اسی طرح آخرت پر ایمان انسان کا کیسے ہے، اللہ اکبر، اس کی بھی کچھ علامات ہیں۔ علامات تو بے شمار ہیں، لیکن چند ایک آپ کی خدمت میں ذکر کرتا ہوں۔
اس دعا اور امید کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ان کو سننے کے بعد وہ خوبیاں ہمارے اندر پیدا کرتے ہیں۔ فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، جس کا اللہ پر آخرت پر ایمان ہے اس کو چاہیے کہ وہ اچھی بات کہے یا خاموش رہے۔ جس کا اللہ اور آخرت پر ایمان ہے وہ اپنی زبان کا مثبت استعمال کرے۔ ہم میں سے ہر شخص اپنے گریبان کے اندر جھانک کر دیکھیں نا کہ وہ اپنی زبان کا کتنا مثبت استعمال کرنے لگا ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ ہم ایسا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے کہ جہاں غیبت کا موقع ملے، بہتان لگانے کا موقع ملے، چغلی کرنے کا موقع ملے، کسی کی عزت اچھالنے کا موقع ملے اور ہم اپنی زبان سے اس میں اپنا حصہ نہ ڈالیں۔ نہیں، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان تو اپنی زبان کو کھولنے سے پہلے، اپنے لب کو ہلانے سے پہلے، اپنی زبان کو جنبش دینے سے پہلے سوچتا ہے کہ میرا آخرت پر ایمان ہے، اس زبان سے جو کچھ کہوں گا اللہ کے ہاں جواب دینا پڑے گا۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کوئی لفظ زبان سے ادا نہیں ہوتا لیکن ایک رقیب کھڑا ہوا ہے لکھنے والا، کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، ان کو پتہ وہ لکھنے لگے، ان کی ڈیوٹی ہے، وہ غافل نہیں ہیں۔ فرمایا جس کا اللہ پر آخرت پر ایمان ہے وہ اپنی زبان کا مثبت استعمال کرے گا، وہ گالیاں نہیں دے گا، وہ غیبتیں نہیں کرے گا، وہ بہتان نہیں لگائے گا، مرد ہو یا عورت، نصیحت سب کے لیے۔ آخرت پر ایمان مجھے یہ درس دیتا ہے کہ میں اپنی زبان کو سنبھال کے رکھوں۔ آخرت پر ایمان مجھے یہ بات سمجھاتا ہے کہ میں اس زبان سے لوگوں کی خیر خواہی کروں، لوگوں کے جھگڑے ختم کراؤں، لوگوں کے درمیان صلح کراؤں، بشرا ولا تنفرا، خوشخبریاں دوں، نفرت نہ پھیلاؤں، آسانیاں پیدا کروں، اچھی باتیں کہوں۔ اگر سچ بولنے سے فساد پیدا ہوتا ہے تو میں خاموش رہوں، اور جھوٹ بولنے سے لوگوں کے درمیان محبت پیدا ہو جاتی ہے، اختلاف ختم ہو جاتا ہے تو میں جھوٹ بول دوں۔ لیس الکذاب الذی یصلح بین الناس، فرمایا اس موقع پر بندے کا جھوٹ بھی نہیں ہوگا۔ تو اپنی زبان کا بہتر استعمال کرنا۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بے شمار نصیحتیں کی کہ معاذ ایسا عمل کر لینا، ایسا عمل کر لینا، دین اسلام یہ ہے، ایسا ہے، طویل حدیث ہے۔ پھر آخر فرمایا کہ میں تمہیں سارے کے سارے معاملے کی اصل نہ بنیاد نہ بتاؤں کہ اگر وہ معاملہ درست رہا تو یہ سارے کام آسان ہو جائیں گے۔ معاذ بن جبل نے کہا اللہ کے رسول بتائیں کہ ایک کام کریں اور سارے کام آسان ہو جائیں۔ آپ نے فرمایا کف علیک لسانک، زبان کی طرف اشارہ کیا اور کہا کہ اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھنا۔ حیران ہوئے، استفسار کیا هل یکب الناس علی وجوہہم او علی مناخرہم الا حصائد السنتہم، کہ لوگ اپنے زبانوں کی وجہ سے اوندھے منہ قبر میں جہنم میں ڈالے جائیں گے۔ فرمایا ہاں، لوگ اپنی زبانوں کی وجہ سے جہنم کے اندر ڈالے جائیں گے۔ تو یہ زبان جہنم کے اندر لے کے جا سکتی، اور یہ زبان انسان، اس زبان سے نکلا ہوا ایک کلمہ، ایک جملہ انسان کو جہنم سے بچا دیتا ہے۔ نبی رحمت نے شاہ فرمایا ایک بندہ زبان سے جملہ ادا کرتا ہے اس کو کوئی وقت ہی نہیں دیتا، وہ کہتا کوئی بات ہی نہیں یار، اتنا سخت اللہ کو وہ کلمہ لگتا ہے، اتنا ناپسندیدہ اللہ کو وہ کلمہ لگتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ اس بندے کو اس کلمے کی وجہ سے جہنم کے اندر ڈال دیتا ہے۔ اور ایک بندہ ایک جملہ اللہ کی رضا کے لیے کہتا ہے اور اس کلمے کو وہ کوئی اہمیت نہیں دے رہا ہوتا، لیکن اللہ اس سے اتنا خوش ہو جاتا ہے، اتنا خوش ہو جاتا ہے کہ اس ایک کلمے کی وجہ سے، اس ایک جملے کی وجہ سے، ایک لفظ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کر دیتا ہے۔ اب جو لوگ یہ کہتے ہیں نعوذ باللہ من ذالک اتخذ اللہ ولدا، ایک جملہ ہی ہے نا کہ اللہ کی اولاد ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کو حاجت روا مشکل کشا ماننا ایک جملہ ہی ادا کرتے ہیں نا۔ غوث العظم دستگیر اللہ کے علاوہ کسی اور کو تسلیم کرنا یہ ایک جملہ ہی ادا ہوتا ہے نا۔ آخرت پر ایمان ہے، زبان سے سوچ کر جملہ ادا کرے گا۔ من قال لا الہ الا اللہ یبتغی بہا وجہ اللہ دخل الجنہ، جس نے زبان سے لا الہ الا اللہ اللہ کی رضا کے لیے کہا جنت میں داخل ہو جائے گا، ایک جملہ ہی ہے نا۔ تو آخرت پر ایمان زبان کے مثبت استعمال کا درس دیتی ہے۔ تو جس کا اللہ اور آخرت پر ایمان ہے اپنے گریبان کے اندر جھانک کر دیکھ لے کہ میں اپنی زبان کا استعمال کہاں کرتا ہوں، پتہ لگ جائے گا آخرت پر کتنا ایمان ہے۔ شیخ ٹائم زیادہ تو نہیں ہو گیا کبول اس طرح؟ اللہ اکبر۔ فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الاخر فلیحسن الی جارہ، جس کا اللہ اور آخرت پر ایمان ہے فلیحسن الی جارہ، وہ اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔
من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جس کا اللہ پر اور آخرت پر ایمان ہے، فلا یؤذی جارہ، وہ اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ دے۔ بات ختم ہو گئی نا، فرمایا پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرے، لیکن فرمایا کہ پڑوسی کون ہے کیسا ہے یہ نہ دیکھیں، آپ یہ دیکھیں کہ آپ کا اللہ پر آخرت پر ایمان ہے، پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کر رہا ہے۔ عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے، ان کا پڑوسی تھا، وہ اپنا گھر بیچنے لگا۔ جب گھر بیچنے کا وقت آیا تو مکان کی قیمت تھی 1 دینار، اس نے قیمت لگائی 2 دینار، 100 دینار، اس نے 200 دینار لگا دی۔ تو سوال کرنے والے نے کہا کہ حضرت مکان کی قیمت تو اتنی نہیں ہے اور آپ دگنی قیمت مانگ رہے ہو۔ کہا 100 دینار مکان کی قیمت ہے اور 100 دینار اضافی اس لیے مانگ رہا ہوں کہ پڑوسی کون ہے؟ عبداللہ ابن مبارک جیسا انسان ہے، ایسا پڑوسی نہیں ملے گا۔ دکانداروں کا ایک معاملہ ہوتا ہے نا کہ ایک انسان، اس کا میڈیکل سٹور ہے مثال کے طور پہ، وہ اس کو خالی کر رہا ہے، دوسرا بندہ وہ اسی دکان پہ میڈیکل سٹور کھولنا چاہتا ہے، تو وہ کیا کرتا ہے کہ جی میرے ٹھیا ہے، چلتی دکان چھوڑ کے جا رہا ہوں، تو ₹1,00,000 دکان کی قیمت ہے اور ₹1,00,000 چلتی دکان کی قیمت ہے، ₹2,00,000 وصول کروں گا۔ کہا ₹1,00,000 تو مکان کی قیمت ہے اور ₹1,00,000 یا 100 دینار اس لیے مانگ رہا ہوں کہ عبداللہ ابن مبارک جیسا انسان میرا پڑوسی ہے۔ پڑوسی اچھا ہو تو زمین کی قیمت بھی بڑھ جاتی ہے۔ تو ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرے، یہ آخرت پر ایمان کی علامت ہے۔ پھر فرمایا کہ اس کا اللہ اور آخرت پر ایمان ہے، وہ کسی نامحرم عورت کے ساتھ خلوت اختیار نہ کرے، اور یہ خلوت بھلے فون پہ ہو یا جسمانی طور پر ہو، فزیکلی ہو۔ جس کا اللہ اور آخرت پر ایمان ہے وہ نامحرم عورت کے ساتھ خلوت اختیار نہ کرے۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ اور آخرت پر ایمان ہمیں اس بات کی ترغیب دلاتا ہے کہ ہم گناہوں کو ترک کر دیں، اور اگر ہم نے آخرت کا احساس اپنے دل کے اندر پیدا کر لیا، اللہ کے سامنے جواب دہی کا احساس ہمارے دل کے اندر بیدار ہو گیا، قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، پھر اپنے نفس کا تزکیہ بھی انشاءاللہ کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے، اللہ کا ذکر کرنے میں بھی کامیاب ہو جائیں گے، نمازوں کی پابندی میں بھی کامیاب ہو جائیں گے۔ کب؟ بل تؤثرون الحیات الدنیا، کہ جب ہم دنیا کی ترجیحات کو چھوڑ دیں گے، ترجیحات سے دنیا کو نکال دیں گے اور ترجیحات میں آخرت کو شامل کر لیں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔